آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف، اگر آپ ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر، ویسے تو آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں لیکن آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کی سیاست سے آپ کا تعلق ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت یہ اسٹریٹجی حکمت عملی ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ مثال ہے، اگر بیرونی سازش والی بات درست بھی ہے تو shouldn't they be in the parliament and raise the voice against it rather than submitting resignations؟ جی دیکھیں، میں تو یہی یا روڈ سمجھتا والی تھا، سیاست ٹھیک ہے سڑک جی والی؟ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت بہت زیادہ لوگ موبلائز ہوئے ہیں، اور وہ ابھی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں جی کم ہیں زیادہ ہیں جیسے بھی ہیں، بٹ اے لارج چنک آف پیپل دے آر ود عمران خان، اور میرا خیال کچھ لوگ جو چھوڑ گئے تھے وہ واپس آئے ہیں ان حالات کی وجہ سے جیسے بھی ہے۔ صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں اس کے بعد انتخاب ہونے ہیں، انٹرم سیٹ اپ بننا ہے، اور اس میں یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اندر سلاٹس پورے کرنے ہیں، تو اگر یہ یہاں پر ہوتے تو ان کے ساتھ مشاورت ہوتی اور یہ رجسٹ کرتے کہ یہ اس کو نہ بنائیں اس کو بنائیں، نیب کا بندہ چینج کرنا ہے اگر، تو مجھے نہیں معلوم کہ باہر جا کے ان کے ذہن میں کہ اصل میں ان کے ذہن میں لگتا ہے، اور میرا خیال ہونا بھی چاہیے کہ انتخابات جلد از جلد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو حکومت ابھی موجودہ آج آئی ہے یہ خود کہتے رہے ہیں پورے 3.5 سال کے جی یہ انتخابات رگ ہوئے ہیں، تو اگر رگ ہوئے تو سب سے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دودھ کا گلاس ہے اس میں منگنے ہیں تو آپ کہیں جی منگنے نکال دی ہیں باقی دودھ میں پی لیتا ہوں، یعنی کہ آپ دودھ ہیں اور منگنے آپ نے نکال دی، یہ تو درست نہیں ہے۔ اگر انتخابات رگڈ تھے تو پھر یہ سارا کا سارا دودھ جو ہے یہ پھینکنے کے قابل ہے، یہ گرانے کے قابل ہے، اور نیا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ باقی جو جمہوریت کی خوبصورتی ہے، میں 1-2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ آج جو ہے نا فرد جرم کا عائد ہونی تھی باپ اور بیٹے پر، نہیں ہوئی، کیا خوبصورت جمہوریت ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کسی کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں، کسی کو دوپہر کو بھی موقع نہیں دیتی، کیا خوبصورت جمہوریت ہے۔ ایک پورے علاقے ایک سیٹ میں بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جنہوں نے کہا کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ بیٹھ گئے ہیں، اور کیا خوبصورت جمہوریت ہے۔ تو یہ کام تو چلتے رہیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ میرے نانا، تو اگر یہ سب میری کچھ بیٹی، غلط میرا ہے، پوتا، جیسا اب میرا سوال ہے آپ سے، ایک سوال ہے، دیکھیں آپ نے 2-3 بڑے اہم نکات اٹھا دیے، اور اگر یہ سب کچھ غلط ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ادارے کیوں نیوٹرلائز ہوئے؟ یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ یور ریٹائرڈ جنرل آف پاکستان آرمڈ فورسز، جی پہلی بات تو یہ کہ اداروں وہ جو دہشت گردی ہے جس کے پیچھے وردی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سامنے لے آئے، کیوں نیوٹرلائز؟ کیا ہوا کیا پھر؟ جی دیکھیں، مجھے تو اندر کی بات معلوم نہیں ہے، ادارے خود اس چیز کو ایکسپلین کریں، میں ان کی جگہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، کتنا ہوئے ہیں۔ اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہمیشہ لوگ کہتے رہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، اس بات پر ان کی بڑی لے دے ہوئی، اب جب نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر ابھی ان کی بڑی لے دے ہو رہی ہے اس میں کوئی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انٹرنل جو خطرات ہیں ملک کے، اس کے لیے بھی آپ رسپانسبل ہیں، اور اگر ایسے لوگ جو کہ سر عام عدالتوں کو برا کہتے رہے ہیں، اداروں کو برا کہتے رہے ہیں، وردی کو برا کہتے رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اور دوسرے لوگ برابر نظر آتے ہیں تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھا، دوسرا یہ اداروں کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین بھی چلی اور بہت عجیب و غریب باتیں ہوئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد باتیں ہوئیں۔ آپ نے کہا ہے کہ پہلے پی ٹی ایم والوں کا حوالہ دیا، وہ بالکل درست ہے کہ غلط نعرے تھے اور نہیں لگنے چاہیے تھے، لیکن ابھی جو سوشل میڈیا کیمپین ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اداروں کے خلاف؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آج کل پرسیپشن مینجمنٹ سب سے بڑی جنگ ہے، اور یہ ٹینکوں اور یہ توپوں کی جنگیں ابھی بہت پیچھے رہ گئی ہیں، سی این این وار بھی پیچھے رہ گئی ہیں، سوشل میڈیا کی جنگ ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ دشمن کیا چاہتے ہیں؟ پہلے وہ چاہتے تھے کہ انٹرنل سٹرائف بہت زیادہ پیدا کر دی جائے، انٹرنل بانٹ دیا جائے قوم کو، اور ان کے کڑواہٹ اتنی گہری کر دی جائے کہ یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہ، وہ تو ہو گیا۔ اب یہ بہت دوسری ان کی یہ کاوش تھی کہ کسی طریقے سے عوام اور فوج کو آمنے سامنے لے آئیں، تو یہ اس میں مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اور یہ کام کرنے کی ان کو موقع مل گیا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ کس کی کاوش تھی؟ یہ دشمنوں کی کاوش تھی؟ یہ کاوش بالکل ہندوستان کی ہے، اس میں شامل نہ ہمارے لوگ، اس میں میں نہیں کہتا کہ لوگ نہیں ہیں، ان کو متنفر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پلیئرز کون ہیں؟ اگر پاکستان میں اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپینز چل رہی ہیں جو اس دفعہ چلی ہیں، تو اس کے پاکستان میں ایجنٹس کون ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت تو ایجنٹ ہر جگہ موجود ہیں، دونوں طرف موجود ہیں، کیونکہ بلکہ ہر چاروں طرف موجود ہیں۔ اگر میں یہ کہوں
کیونکہ اس طریقے کی چیزیں سامنے لائی گئی ہیں، اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں، ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے موقع مل گیا. دیکھیں ہم دشمن ہمیشہ کوئی ایگزسٹنگ فشر کو استعمال کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی کا دفاع نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی کوئی غلطی ان سے ہوئی نہیں ہے، ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اس کو پھر گہرا کرنا. اس بار کی جو سچویشن ہے جی، اس بار جو ایک پیج پھٹا ہے، جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پچھلے 3.5 سال سے کہتے تھے کہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سارے کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہیں سول اور ملٹری قیادت، لیکن پھر وہ پیج پھٹا، اور پھٹا تو اس کے جو نتائج ہیں یا اس کے جو رد عمل سامنے آ رہے ہیں وہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے میرے اپنی ذاتی رائے میں. تو یہ جو اس بار ہوا ہے، آپ کے خیال میں کہ اس کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے پہلے ڈیل کیا جاتا رہا، یا کوئی ڈیفرنٹ رد عمل ہوگا اداروں کا اس بار؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو ڈیل کیا نہیں جا سکتا. جس قسم کا تھریٹ ہوتا ہے آپ کو جواب اسی علاقے میں دینا پڑتا ہے، اور یہ بھی سوشل میڈیا کا تھریٹ ہے، اور یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا تھریٹ ہے، اور یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ تھریٹ ہے. یہ فوج ایک سمپل ادارہ ہے میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. آج کل کی جنگ کے مقابلے میں جو فوجی ذہن ہے وہ اس کا شاید ادراک نہ کر پائے کہ یہ کس قسم کی، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا جواب دیا جو کہ کسی اور علاقے میں دیا گیا اور اس میں پرسیپشن میں نہ ہوا. ایک آخری سوال ہے جین صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے، اور میں دلیری سے پوچھوں گا وہ سوال آپ سے. میں بھی دلیری سے جواب. سوال میرا یہ ہے کہ جو زبردست سر، مجھے پتا ہے اسی لیے آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، اور کوئی ہوتا بیٹھا تو میں نے پوچھنا بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے جواب نہیں دینا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ جو کیمپین چلی ہے، اب اس میں اگر چیف آف دی آرمی سٹاف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اداروں کو بھی اپنا جو بیہیویئر ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے اور کچھ صحافیوں کی طرف سے جو ان کے حق میں تھے، پرو عمران خان تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایک اہم ترین مدعا نومبر کا جو اہم تعیناتی تھی وہ تھی. تو اس میں اداروں کی طرف سے کیسے کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ اس طرح کی سچویشن نہ ہو؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اداروں کو تو یہ چاہیے کہ اگر وہ آئین کے اندر رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ چونکہ انٹرنل تھریٹ کے بھی ذمہ دار ہیں، اور اگر ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے لوگ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں جو پہلے ان کو گالی گلوچ کرتے رہے، اور اگر کسی طریقے سے انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ اب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ ان کی غلط خیالی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ لوگ جن کے دل میں اتنا اناد ہے، اتنی گہری کرواہٹ ہے، یہ اداروں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. آپ مجھ سے آج لکھوا لیں کہ سب سے پہلے جو ہٹ ہوگا اس گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کو یہ بات نہیں پتا. اگر ان کو نہیں پتا تو مجھے حیرت